بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں کاشف محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک ہب آفیشیل۔ اسٹڈی وظائف سیریز نمبر 3 میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہمارا آج کا وظیفہ ان اسٹوڈنٹس کے لیے ہے جن کو سبق یاد کرنے میں دشواری ہوتی ہے، امتحان میں کامیابی چاہتے ہیں، فرسٹ پوزیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں، کسی نے پڑھائی کی بندش کر رکھی ہے، یہ کوئی بھی اس طرح کا مسئلہ ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں یہ عرض کرتا چلوں کہ بہت سی اسٹوڈنٹس ایسی ہیں جو پہلے بتاتی ہیں کہ ہم میٹرک تک تو فرسٹ پوزیشن آتی رہی اور 11ویں میں آ کے ہمارا بالکل ہی گر گیا اسٹیٹس اور اتنے حالات خراب ہو گئے۔ تو میں نے ان سے یہ عرض کیا، انہوں نے کس سے رابطہ کیا، انہوں نے کہا جی یہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ پر جو ہے نا وہ آپ کی کوئی کلاس فیلو ہے، اس نے آپ پر جادو کیا ہے اور اس نے آپ پر بندش کروائی ہے تاکہ آپ فیل ہوتی رہیں اور اس طرح۔ تو یہ سب جھوٹ ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ میں نے ان سے کہا، میں نے کہا آپ میٹرک تک آپ کے پاس ٹچ موبائل تھا کہ نہیں؟ میں نے کہا جب سے یہ ٹچ موبائل آیا نہ پڑھائیاں ویسے ہی ختم ہو جاتی ہیں۔ تو خیر وجہ کوئی نہ کوئی ہوتی ہے، لیکن ان لوگوں کا کام جھوٹ بولنا ہے۔ اس لیے میں عرض کرتا ہوں کبھی بھی اپنی والدہ کا نام کسی کو نہ دیں، اپنی تصویر نہ دیں جو آپ سے کہتے ہیں آپ پر جادو ہے، نظر بد بندش ہے۔ ایسے لوگوں سے ہرگز رابطہ نہ کریں۔ اسٹڈی کے حوالے سے آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہے، ذہن تیز کرنا ہے، مال و دولت کی فراوانی چاہتے ہیں، سکون چاہتے ہیں، کچھ بھی آپ کو چاہیے، آپ صرف ان اعمال کو کیجئے۔ وہ اعمال جو آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے بتلائے ہیں، ان اعمال سے انشاءاللہ آپ کی دنیا آخرت کے بڑے سے بڑے مسئلے بھی حل ہو جائیں گے۔ اللہ پاک سکون دیں گے، راحت دیں گے، ساری پریشانیوں کو ختم کر دیں گے۔ اور امتحانات میں تو یہ تو کوئی حیثیت نہیں رکھتے نا اللہ رب العزت کی، ہاں ان چیزوں کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ پاک چاہیں تو ایک لمحے میں آپ کے دنیا آخرت کے سارے مسئلے حل فرما دے۔ تو اسٹڈی وظائف سیریز میں آپ نے اس بات کا خاص طور پہ خیال رکھنا ہے کہ آپ کی نماز قضا نہ ہو، اور دوسرا آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے گناہوں سے اپنے آپ کو خاص طور پہ بچانا ہے۔ یہ نہیں کہ ایک طرف اعمال وظیفے چل رہے ہیں اور دوسری طرف گناہ پہ گناہ ہو رہا ہے، تو ایسا نہ ہو۔ اعمال کرنے ہیں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے۔ تو سیٹ اپ تو بہت مختصر ہے، اگر آپ عمل کر لیں گے پابندی کے ساتھ تو آپ کا مسئلہ ضرور حل ہوگا انشاءاللہ۔ اسٹڈی کے حوالے سے پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں، صرف آپ نے ایک کام کرنا ہے، آپ نے پابندی کرنی ہے نماز کی، نماز قضا نہیں کرنی، اور دوسرا آپ نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے۔ جتنا زیادہ آپ گناہوں سے بچیں گے اتنی جلدی آپ کو وظائف کا فائدہ ہوگا، آپ کے مسائل اتنے ہی جلدی حل ہوں گے۔ عمل کی ترتیب کی طرف بڑھتے ہیں تو سب سے پہلا سیٹ اپ یہ ہے کہ آپ نے حدیث مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے اس عمل کو کرنا ہے۔ دوسری بات یہ کہ رات عشاء کی نماز کے بعد یعنی رات سوتے وقت کی وظیفہ اس لیے بتایا جاتا ہے تاکہ کسی بھی طرح کا کوئی ایشو نہ ہو، یعنی کوئی مصروفیت ایسی ہوتی ہے بندہ نہیں کر سکتا دن کے وقت، تو شام کو رات کو یعنی آسانی سے آپ سکون کے ساتھ عمل کر سکتے ہیں۔ عمل کی ترتیب میں سب سے پہلی چیز میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ اللہ پاک سے مانگنے کے لیے نا کوئی وقت محسوس ہونا ضروری نہیں ہے، آپ جب چاہیں جس وقت چاہے کیجئے۔ اللہ پاک سے اپنے مسائل کو حل کروانے کے لیے جب چاہے اللہ سے مانگیے۔ صرف گزارش یہ کی جاتی ہے، آپ لوگوں کی آسانی کے لیے بتایا جاتا ہے، جب چاہے یہ وظیفہ آپ کر سکتے ہیں۔ بیسک چیزیں ذہن میں رکھیے گا، آپ نے 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے پڑھنے ہیں، یہ آپ دن میں کسی بھی وقت پڑھ لیجئے، ظہر مغرب عشاء کے بعد نفل پڑھے جا سکتے ہیں۔ آپ نے پڑھ لیا، اور دوسری بات یہ کہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے 3 مرتبہ اس عمل کے بعد۔ دوبارہ سن لیجئے، آپ نے 2 رکعت نفل حاجت کے نیت سے پڑھنے ہیں، اس کے بعد آپ نے 10 مرتبہ یہ سورہ مبارکہ پڑھنی ہے جو میں بتانے لگا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ درود پاک درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اللہ رب العزت سے دعا کر لینی ہے اس مسئلہ کے لیے جو آپ کو پیش آ رہا ہے، اللہ پاک سے مانگنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کا بڑے سے بڑا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ اور جب آپ دعا کر لیں تو آخر میں آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اگر امتحان ہے تو ایگزامینیشن ہال میں جب آپ نے پہنچنا ہے تو پھر 3 مرتبہ رب زدنی علما آپ نے اس کو 3 دفعہ پڑھ کر اول آخر درود پاک آپ نے جو پیپر وغیرہ ہے اس پہ دم کر لینا ہے، بس اتنا سا کام ہے۔ اور پھر دیکھیے گا کیسے آپ کی اسٹڈی کے حوالے سے مسئلے حل ہوتے۔ اب سورہ مبارکہ کی بات کریں تو یہ سورہ مبارکہ ابھی پلے ہوگی۔ اس سورت کو اگر آپ حافظ حافظہ ہیں
तो फिर आप तो ज़ुबानी पढ़ लें, ख़ुद पढ़ लें। लेकिन अगर आप हाफिज़ या हाफिज़ा नहीं, तो हमारी इस वीडियो में ही आपने हमारे साथ पढ़ना है, ताकि किसी किस्म की गलती की गुंजाइश ना रहे। बहुत से लोग समझते हैं हमारी तजवीज़ बहुत ठीक है, हमारे अल्फाज की दुरुस्त की ठीक है, लेकिन फिर भी ज़ेर ज़बर की गलती, लफ्ज़ लंबा थोड़ा करना होता है कि ज़्यादा, उसकी भी बहुत बड़ी गलती होती है और इस गलती से बहुत ख़तरनाक मतलब निकल आते हैं। इसलिए हरगिज़ खुद ना पढ़िएगा, हमारे साथ पढ़िए, सिर्फ 10 मरतबा ही तो पढ़नी है। तो अभी ये अमल कीजिए, उसके बाद जो तरतीब बताए उसके मुताबिक दुरूद पाक पढ़ के दुआ करके आखिर में फिर दुरूद पाक पढ़िएगा। और अमल की इजाज़त के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर करना आता है, नहीं करना आता वैसे भी कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अग़ना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ात लहब व इम्रअतुहु हम्मालतल हतब फ़ी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अग़ना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ात लहब व इम्रअतुहु हम्मालतल हतब फ़ी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अग़ना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ात लहब व इम्रअतुहु हम्मालतल हतब फ़ी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अग़ना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ात लहब व इम्रअतुहु हम्मालतल हतब फ़ी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अग़ना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ात लहब व इम्रअतुहु हम्मालतल हतब फ़ी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अग़ना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ात लहब व इम्रअतुहु हम्मालतल हतब फ़ी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अग़ना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ात लहब व इम्रअतुहु हम्मालतल हतब फ़ी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अग़ना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ात लहब व इम्रअतुहु हम्मालतल हतब फ़ी जीदिहा हब्लुम मिन मसद।
بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد